آج ہم آپ کو پاک وطن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر صاحب کے مزار پر لے کے آئے ہیں، اور اس مزار پہ ایک باب جنت بھی ہے۔ اس باب جنت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے علاوہ اسی دربار پہ ایک ایسی دیوار بھی موجود ہے جہاں پر لوگ اپنے محبوبہ اور عاشقوں کے لیے منتیں ماننے آتے ہیں۔ دربار کا نظام کیسے چل رہا ہے، کتنے اخراجات آتے ہیں، خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے دربار سے ہمارے ساتھ زیب سجادہ دیوان عثمان چشتی صاحب موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں دربار کے متعلق۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بابا فرید کا مزار ہے تو یہ کتنا قدیمی ہے، اس کی جو ہسٹری ہے پہلے اس کے بارے میں بتا دیں۔ جی حضور گنج شکر زہد الانبیاء شیخ بیروبر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک تقریباً 800 سال کم و بیش پرانا ہے۔ آپ بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے محمود غزنوی کے دور میں آپ کے آباء و اجداد تشریف لے کر آئے، جس میں پہلا قیام آپ کا ملتان کا ہے، اس کے بعد جو ہے قصور میں آپ کا خاندان شفٹ ہوا، پھر چابلی مشائق بورے والا کے ساتھ آپ کا آبائی گاؤں ہے، وہاں پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ کی ولادت بھی اسی علاقے کی ہے۔ تو پھر سیر و سیاحت کے بعد مجاہد تقووں کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق آپ نے فرمایا فرید الدین جاؤ اجودن کو پاک کرو، تو آپ حضرت خواجہ صاحب کے وصال کے بعد جو ہے اسی جگہ پہ پرماننٹ مقیم ہوئے۔ ان کی بڑی خدمات ہے اسلام کے لیے، بتایا جاتا ہے 11 قوموں کو انہوں نے مسلمان کیا۔ بر صغیر میں ان کی بڑی زیادہ کاوشیں اسلام کو پروان چڑھانے میں، تو ان کے بارے میں یہ بتائیے گا وہ 11 قومیں کون سی تھی، اور یہ آپ کے پاس یہ گدی نشینی کب سے ہے؟ جی بابا جی حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ جو ہے کئی ممالک کا سفر کیا، جس میں فلسطین ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، شام ہے، مصر ہے، اردن ہے، عمان ہے۔ ان علاقوں میں آپ نے دین حق کی تبلیغ فرمائی۔ آپ نے جن لوگوں کو مسلمان کیا تقریباً کم و بیش 26 قومیں آتی ہیں، جس میں زیادہ تر قومیں جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی، اور ان ہندوؤں کی قوموں میں شوتر لوگ زیادہ تھے۔ ان لوگوں کو آپ نے مسلمان بھی کیا، اور جو نذرانہ جات آپ کو ملتا تھا وہ کیونکہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ اپنی برادری سے کٹ جاتا تھا، تو اس کٹنے کی وجہ سے انہیں غربت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو جو بھی بابا صاحب کو تبرکات اور مال و متاع ملتا تھا آپ ان قوموں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آج تک انہی کی اولادیں بابا صاحب کو خیراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا بابا جی حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت بدر الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار بالکل بابا جی کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے۔ ان کے بعد ہمارا تعلق ان کے آگے صاحبزادے حضور علاؤالدین موجد ریا، جو ہمارے جدی اعلیٰ کے بعد جو ہے ان کا نام آتا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے والد صاحب قبلہ دیوان محدود مسعود چشتی، جو موجودہ پریزنٹ سجادہ نشین ہیں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ 27ویں سجادہ نشین ہیں۔ آپ کو ماشاءاللہ اس ٹائم 40 سال ہو گئے منصب سجادگی کے فرائض انجام دیتے ہوئے۔ آپ سے پہلے ہمارے دادا جی حضور قبلہ دیوان غلام قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 53 سال سجادگی کے فرائض انجام۔ ان سے پہلے ان کے والد صاحب جو ہیں تقریباً 50 ایئرس تک انہوں نے سجادگی کے فرائض انجام دیے، دیوان سید محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے پہلے ان کے آگے نانا جی تھے۔ اسی طرح یہ ترتیب چلتی چلتی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے۔ آپ بیسیکل ہاشمی گھرانے سے ہیں، پیچھے قبیلہ آپ کا بنو قریش ہے، اور اس کے بعد بنو قریش کے بعد آپ بنو ہاشم قبیلے سے بلانگ کرتے ہیں۔ 7 واسطوں میں سے 3 جو ایک واسطہ ہے، 102 واسطے، وہ آپ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی طرف سے، اور 5 واسطوں سے آپ کے ددیال جو ہیں وہ حضور امام حسن اور امام حسین پاک کی اولاد میں سے۔ بابا فرید مسعود گنج شکر صاحب کے اس مزار کے بارے میں یہ بتائے گا، اس کا رقبہ کتنا ہے، کتنے اس کے دروازے ہیں، اور روزانہ کتنے اس کے زائرین یہاں پر آتے ہیں؟ داخلی جو ہیں وہ 4 دروازے ہیں، اور جو وزٹرز کی تعداد ہے وہ تقریباً 10,000 سے 50,000 پر ڈے ہے، اور اس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہر نسل قوم کے جو ہے لوگ ادھر حاضری دیتے ہیں۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر صاحب کے مزار پہ ایک بہشتی دروازہ جو کہ ہمارے عقب میں موجود ہے، جس کے اوپر باب جنت بھی لکھا ہوا ہے۔ اس باب جنت سے گزرنے کے لیے ہزاروں عازمین بڑی آس کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن سال میں ایک بار کھولا جاتا ہے۔ اس میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من داخلہ ھذا الباب الامینا، جو اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ امن اور سلامتی میں آ گیا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر سال یہاں سے گزرتا رہے گا، ہر سال گناہ کرتا رہے گا، ہر سال توبہ کرتا ہے۔ مطلب دیکھا جائے تو یہ دروازے توبہ ہیں۔ اگر وہ توبہ کر کے یہاں سے جاتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ روز ہو کر جاتا ہے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں فقیر کے دروازے پہ عہد کرتا ہوں
کہ یہاں سے گزر رہا ہوں، میں اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اگلی زندگی صراط و مستقیم پہ گزاروں گا، تو انشاءاللہ اس کی بخشش پکی ہے۔ اب دیکھیں تائب ہونے کے لیے، توبہ کے لیے تو آپ دنیا کے کسی خطے پہ بھی جا کر توبہ کریں گے تو وہ وعدہ لا شریف ہے، وہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابا جی کے 2 دروازے ہیں جو 5 محرم کو آفٹر عشاء کھولا جاتا ہے اور فجر کی اذان میں بند ہو جاتا ہے۔ یہ مخصوص ٹائم تھا دروازے کو کھولنے کا، پھر حالات کے مطابق جو ہے بعد میں ہمارے بزرگوں نے اس کو 2 دن کیا، کیونکہ لوگ پیدل مسافر کرتے تھے، اس کو 2 دن کئی 100 سال تک جو ہے وہ 2 دن چلتا رہا۔ اس کے بعد محکمہ اوقاف کے جب معاملات آئے تو پھر اس کو 3 دن وسیع کیا گیا کہ چلو ایک رسم ہے جو بیچ میں 3 دن کا گیپ ہے وہ بھی کھولا جائے، لیکن اصل اس کی روایت 1 دن کی ہے اور بزرگوں نے 750 سال تک 1 دن نہیں کھولا ہے، بعد میں اس کو بڑھایا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 دروازے ہیں، 2 دروازوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک آپ کا دنیا میں آنے کا وقت ہے، دوسرا آپ کا دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور بیچ میں جو مخصوص ٹائم ہے جو چند سیکنڈ کا ہوتا ہے وہ اس دنیا کا ہے۔ اس میں اللہ کا ایک پیغام ہے کہ دیکھ اس فقیر کی طرف جس نے اپنی زندگی میری تعلیمات پہ گزاری، میرے محبوب کی شریعت پہ گزاری، اور دیکھ لے آج دنیا اس کی زیارت کو اپنے لیے صیب برکت سمجھ رہے۔ اصل توبہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ من داخلہ حاضر بابل امینہ، کہ جو یہاں سے داخل ہوا وہ جنت میں چلا گیا۔ جو یہاں سے داخل ہوا وہ امن اور سلامتی میں آ گیا۔ جب وہ امن اور سلامتی میں آئے گا وہ دین حق میں آئے گا، تو اگر دین کے معاملات پہ زندگی گزارے گا پھر اس کی نجات پکی ہے۔ کس طرح سے جو زائرین آتے ہیں ان کو یہاں سے گزرنے دیا جاتا ہے اور کتنی تعداد میں ان کو گزرنے کے لیے دیا جاتا ہے؟ اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے، آفٹر عشاء سے فجر ہے، چاہے وہ 1000 آدمی گزر جائے چاہے وہ 10 لاکھ آدمی گزر جائے، لیکن تقریباً جو ہے 3.25 لاکھ آدمی جو ہے وہ ہر سال یہاں سے ایک رات میں گزرتا ہے، تو یہ 5 راتوں کا جو دورانیہ تقریباً 15 سے 20 لاکھ کم و بیش بنتا ہے۔ اس دروازے کے بارے میں یہ بتائے گا کہ دروازہ کتنا قدیم ہے، کس کا بنا ہوا ہے، کہ لکڑی کا ہے، اس پہ چاندی کا ورک ہے، اور اس دروازے کی جو ڈیٹیلز ہے وہ بتائیے گا۔ یہ دروازہ جب سٹارٹنگ میں لگایا گیا تھا تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے لگوایا تھا، اور یہ بالکل جو ہے وہ لکڑی کا ہے، اور یہ بڑی مشہور روایت ہے، کاٹ کی لکڑی کا یہ دروازہ بنا ہوا ہے۔ اس میں پھر وقت حاضرہ میں ضرورت کے تحت جو ہے کسی نے منت کے طور پہ چاندی چڑھا دی گئی، عموماً یہ دروازہ لکڑی کا ہے۔ اس پر 2 تالے لگائے گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پرانے وقت میں جتنے بھی قدیمی دروازے ہیں ان کو 2 تالے لگتے تھے، تو اس کو بھی 2 تالے لگائے گئے جی۔ کچھ سال پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے یہاں پر آئے تھے، اور کیا ان کے لیے دروازہ کھولا گیا تھا یہ باب جنت؟ دیکھیے دنیا میں سے کوئی بھی شخص آ جائے، کسی کے ادب و احترام میں یہ دروازہ نہیں کھل سکتا، جو 800 سالہ رسومات ہے اسی کے مطابق دروازے کو کھولا جاتا ہے۔ وہ 5 محرم کی رات ہے، اس ٹائم میں کوئی آ جائے تو گزر سکتا ہے، ادروائز ہر عام و خاص کے لیے بند ہے۔ دربار کے بارے میں بتائیے گا، عام دنوں میں کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہیں یہاں پہ؟ قوالی کا اہتمام ہوتا ہے، یہاں پر لنگر ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ سارا مینیج کیا جا رہا ہے؟ الحمدللہ صبح اذان فجر سے یہ سسٹم شروع ہوتا ہے، 5 وقت بعد جماعت یہاں نماز ادا کی جاتی ہے، ہزاروں لوگ جو ہیں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، محفل سماع کا اہتمام ہے، لنگر کا وسیع اہتمام ہے، اس کے بعد جو ہے اجتماعی طور پہ چراغوں کی دعا ہوتی ہے کہ تمام جتنے بھی زائرین جو ہیں جو قرآن پاک پڑھ کر لائے ہیں یا اپنی حاجات لے کر آئیں ان سب کے لیے اللہ کے حضور دعا کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے۔ جو صدیوں سے 800 سال سے جو پرانی رسومات آ رہی ہیں اس میں نماز بھی ہے اور چراغوں کی دعا بھی ہے۔ یہ بابا جی کا اپنا آخری گھر ہے جہاں پہ آپ نے کافی عرصہ قیام پذیر رہے۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کا مزار بھی اسی جگہ پہ بنایا گیا۔ بڑی قبر مبارک جو دیکھ رہے ہیں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت بدرالدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کے ساتھ دفن ہیں۔ ان دونوں باپ بیٹوں کے بعد جو ہے آپ کے پوتے بھی آتے ہیں، لیکن یہ حجرہ حضرت نظام الدین اولیاء نے بنوایا تھا۔ آپ کے دور میں یہ کچا حجرہ تھا، آپ کیونکہ بلڈنگ کو پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے محبتوں کی وجہ سے اور ان کی خدمات کی وجہ سے، کیونکہ وہ نجیبۃ الفین سید ہیں، تو بابا جی صاحب جو ہیں وہ سادات کی بات کو رد نہیں کرتے تھے، تو ان کے شوق میں یہ حجرہ بنایا گیا، لیکن آپ کے بعد وصال بنا، موجودگی میں یہ کچا حجرا تھا، اور آخری ٹائم میں لوگوں سے ملاقات بھی آپ یہیں فرماتے تھے، اور یہ وہ اتنا ہی حدود عرب ہے جہاں پہ آج آپ دفن ہیں۔ تو اس حجرے کے اندر ہی یہ وہ سامنے کی طرف دروازہ ہے جو باب جنت ہے، جو یہاں سے آتا ہے، یہاں سے لوگ جو ہے وہ داخل ہو کر یہاں پہ آتے ہیں، ادھر سے ہوتے ہوئے اس دروازے سے جو ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ 2 دروازوں کا مقصد یہی تھا کہ مخصوص ٹائم جو ہے چند سیکنڈ میں لوگ جو ہیں آپ کی خدمت سے ہو کر چلے جائیں۔ یہ ہمارے ناظرین کو چل کے دکھاتے ہوئے جو بہشتی دروازہ ہے جو اندر سے کھلتا ہے، تو سر بتائیے گا کہ یہاں پر مطلب کس طرح سے انٹرنس کا راستہ دیا جاتا ہے؟ یہ تقریباً کوئی 4 سے 5 کلومیٹر لمبی جو ہے کیو ہوتی ہے، لائن ہوتی ہے،
تو وہ ایک پائپ کی صورت میں جو ہے اس کے اندر جو لائن آتی ہے تو اسی لائن میں یہاں سے نکل کر جو ہے وہ رسمی گیٹ سے باہر چلے جاتے جو سامنے والا گیٹ ہے. ہیں. جی سامنے والا گیٹ. یہ بتائے گا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر کے اس مزار کی جو یہ دیوار ہے اس پر یہ کافی عجیب و غریب نام لکھے ہوئے ہیں اور جیسے سیاہی کے ساتھ لکھے گئے ہیں. اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ سٹوری ہے؟ جی یہ جو مزار شریف ہے یہ بابا صاحب کی زوجہ اور آپ کی ہمشیرہ اور 2 صاحبزادیوں کے مزار ہیں. یہ جو سائڈ ہے یہ عورتوں کے لیے تھی کہ یہاں پہ وہ آ کر دعا مانگ لیں کہ آدمیوں کے ساتھ ان کا علاق نہ ہو، سیپریٹ ہو کر دعا مانگیں. تو یہاں پہ ایک روایت چل پڑی ہے کہ جو یہاں پہ آ کر لڑکی اور لڑکا دعا مانگے گا، اپنا نام لکھے گا تو ان کے جو ہیں رشتے ہو جائیں گے. تو ہم نے اس پہ بڑی تحقیق کی، یہ بالکل جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. صرف یہ خواتین کے لیے پورشن تھا کہ وہ یہاں پہ آ کر دعا مانگیں اور اللہ ان کی حاجات کو قبول فرمائے. لیکن ہم نے اب پلان کر لیا کیونکہ ہم نے آگے 12 کروڑ روپیہ آثار قدیمہ کو دیا تھا اس کو صاف کرنے کے لیے اور وضاحت کرنے کے لیے تاکہ یہ جو بلڈنگ ہے وہ ساری فریش ہو جائے. تو ابھی یہ میں آپ کے ساتھ ہی دوبارہ آئے ہیں تو دیکھا کافی خراب ہو گئی ہے. تو ہم نے یہ ابھی پلان یہ کر رہے تھے ہماری ٹیم کہ ہم ویسے ہی یہاں کوئی حافظ قرآن یا قاری صاحب بٹھا دیتے ہیں کہ جو جوڑا اتنا وقت کرے کہ یہاں لکھے، پھر دعا مانگے، پھر اس کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، ہم اس کا یہاں سے نکاح کر ہی رخصت کر دیں گے. نہ وہ دیواریں گندی کریں اور نہ ہمیں بار بار اس کو صفائی کرنی پڑے. لڑکے لڑکیاں محبوب آپ کے قدموں میں لانے کے لیے یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ ان کے نام لکھ جاتے ہیں؟ اپنے ناموں کے جو 2 عدد ہیں وہ لکھ دیتے ہیں تاکہ ہماری شادیاں ہو جائیں. تو اتنا وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود گواہ بن جائیں گے اور یہاں پہ ہم جو ہے نکاح خام بٹھا دیں گے اور وہ نکاح کروا کر انہیں رخصت کر دیا گیا اور باعزت طور پہ. سر اس وقت ہم اس مزار شریف کے جس حجرے میں جس مقام پر احاطے میں موجود ہیں کافی قدیمی دکھائی دے رہا ہے. یہ کتنا قدیمی ہے اور یہاں پر جو قبریں یہ کن کی ہیں؟ یہ 750 سال پرانا حجرہ مبارک ہے جو سلطان ریاض الدین تغلق نے بنوایا تھا. وہ حضور علاؤدین موجد ریا رحمۃ اللہ علیہ آپ بابا جی کے پوتے ہیں اور حضرت بدرالدین سلیمان کے صاحبزادے ہیں. اور یہ جتنی بھی مزارات آپ کو نظر آ رہی ہیں تمام جو ہیں مزاریں جو ہیں بابا جی کے مختلف دور میں جو سجادگان تھے، سجادہ نشین تھے اور جو بابا جی کے سلسلے کو لے کر چلتے رہے ان کی مزارات ہیں. اور اس میں جو ہے 750 سال پرانا یہ حجرہ ہے. اور اس میں ایک بڑی خاص بات اس حجرے کی یہ ہے کہ بابا صاحب کی زوجہ جو ریاض الدین بلبل کی بیٹی تھی ان کا مزار ہے. اور ایک مزار جو ہے بابا صاحب کی ہمشیرہ کا ہے جو مخدوم علی احمد صاحب صاحب کی والدہ ہیں اور 2 آپ کی صاحبزادی ہیں بابا جی کی. 4 خواتین کے مزار آتے ہیں اور باقی جو ہے سجادگان کے ہیں. ایک اس شخص کا مزار ہے جس نے اس حجرے کو تعمیر کیا تھا اور اجرت میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا اپنے لیے آخری آرامگاہ کے طور پہ مانگا تھا. اور ایک ان استاد محترم کا مزار ہے جنہوں نے حضور علاؤدین موجد ریا کو جو ہے دین حق کا قرآن کا علم دیا اور حافظ قرآن بنایا اور درس نظامی کروایا. انہوں نے بھی اپنے لیے جو اجرت میں جو ہے اس کے معاوضے کے طور پہ جو ہے نا جگہ کا جو ہے اور پھر حضرت کی اپنی وصیت بھی تھی کہ میرے استاد محترم کو میری سراندی والی جگہ جو ہے وہ دفنایا جائے. 700 سال قدیمی حجرہ ہے یہ اور اس کی جو بلڈنگ اگر ہم دیکھیں بالکل مینٹین رکھا ہوا ہے. یہ مغلیہ دور سے بھی پہلے کا، اگر 700 سال پہلے کی بات کریں تو مغلیہ خاندان کا جو دور حکومت رہا اس سے بھی پہلے کا یہ تعمیر کرتا ہے. تو یہ کس طرح اس کو مینٹین رکھا ہے؟ اس کی جو دیواریں ہیں، اس کے جو اس کے آرکیٹیکچر کیا گیا ہے یہ سارا کیسے مینٹین کیا؟ جی الحمدللہ اس زمانے میں بھی مسلمانوں میں یہ کوالٹی تھی کہ وہ جو بھی تعمیرات کرتے تھے وہ دل اور عقیدت اور نسبت کی وجہ سے کرتے تھے. اور اس کو ہر 50 سال بعد جو ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے. مختلف کیمیکل لگائے جاتے ہیں کہ موسمیاتی جو سائیڈ ایفیکٹ ہے اس بلڈنگ پہ نہ ہو. ابھی بھی آثار قدیمہ نے اس کو دوبارہ ریپیئرنگ کی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا باہر پائپنگ لگی ہے تو اس میں مزید بھی کام ابھی ہو رہا ہے الحمدللہ. اس کی جو ہائٹ ہے وہ کافی ابھی بھی اونچی ہے. اوپر کیا وہ جھومر لگا ہوا تھا پہلے؟ نہیں، اس میں جو ہے اس کی ہائٹ اس لیے اونچی رکھی گئی ہے کہ سردیوں میں یہ جو ہے گرم ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس زمانے میں کیونکہ اے سی اور اس کا تو نہیں تھا. اور پھر اس میں خاص ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور دیکھنے والے تمام پوری دنیا کے لوگ ہیں کہ اس میں ایسا میگا اسٹرکچر کا استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے لکڑی کے جو ہے نا وہ پول لگائے ہوئے ہیں کہ اگر دیواریں اس کی اندر آئیں یا باہر جائیں تو وہ آپ کو جو ہے سگنل دیں کہ یہ جو ہے بلڈنگ ہل رہی ہے. سر اس دربار میں جتنے بھی خادمین ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ پھر یہاں پر اخراجات کتنے آتے ہیں؟ وہ اخراجات پورے کیسے ہوتے ہیں؟ کن کن چیزوں پہ اخراجات آتے ہیں؟ دربار سے منسلک جو ہے تقریباً کوئی 12,000 ایکڑ زمین ہے جو ابھی مزاروں کے پاس ہے. کئی حکومتوں نے ایسے انتظامات کیے کہ انہوں نے وہ زمین جو ہے مزاروں کو دے دی. حالانکہ جو وقف چیز ہوتی ہے وہ کسی کو ڈیلیور نہیں کی جا سکتی. تو اب کیونکہ موجودہ دور میں دربار کے اخراجات ہیں اور لنگر کے معاملات ہیں
تو وہ جو بابا جی کے مریدین ہیں وہ خدمت کرتے ہیں اور وہ تعاون کرتے ہیں. اس میں 3 شعبے ہمارے چل رہے ہیں، جس میں ایک پہلا دیوان فیملی ہے، محکمہ اوقاف ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان ہے. تینوں مل کر اس کو انتظامات کو دیکھتی ہے، جس میں دیوان فیملی کا کردار تمام رسومات کی ادائیگی ہے، تمام مریدین کو جو ہے گائیڈ کرنا اور ان کے جو بھی معاملات ہیں ان کے لیے دعا کرنا. محکمہ اوقاف جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے طور پہ کام کرتی ہے، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ خرچ ہم لوگ کرواتے ہیں، جہاں پہ مینٹیننس کی ضرورت ہے، انتظامات کی ضرورت. لیکن یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس میں جتنا بھی ہم انتظام کر لیں وہ کم ہو جاتا ہے. ایسٹیمیٹ لگایا کوئی کتنا خرچہ آتا ہے ماہانہ؟ سالانہ جو ہے اس کا جو ہے ماہانہ تقریباً 7 سے 8 کروڑ روپے خرچہ ہے ماہانہ جو ہے، اور سالانہ تو اربوں میں چلا جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کی ذات ہے جو پورا کر رہی ہے. جس میں یہ بجلی کے بل، تمام مینٹیننس، لنگر، یہ سارا شامل ہے. ہاں، اگر وہ جو ہمارے بزرگوں کی وراثتی زمین جو ہے 12,000 ایکڑ، اگر وہ دوبارہ کے ساتھ دوبارہ منسلک کی جائے تو اس کا ٹھیکہ مل جائے تو پھر اس کا نظام اور بہتر ہو سکتا ہے. تربیت ہی سکھاتی ہے جینے کا ڈنگ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی ہے. اپنے میزبان عثمان بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.